اللہ کا وعدہ ہے اور اللہ نہیں دینا ہے۔ عادت آپ کی بن جائے گا، وہ عبادت کی طرف نہیں جائے گا کہ اللہ کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں ہے۔ کا ذہن منتشر ہوگا، آپ کے خیالات ادھر ادھر رہیں۔ سب سے پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم جو عبادت کر رہے ہیں، ہم کو وظیفہ پڑھ رہے ہیں یا کوئی دعا کر رہے ہیں، یا وہ ہماری کوئی عادت ہے یا وہ ہماری عبادت ہے۔ بہت ساری چیزیں ہماری عادات کا حصہ ہو گئیں۔ مثال کے طور پہ جیسے نماز فرض ہے، ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھنے کی اتنی عادت ہو جاتی ہے کہ جب آپ نماز شروع کرتے ہیں آٹومیٹیکلی آپ کی زبان کے اوپر وہ کلمات آنا شروع ہو جاتے ہیں، اور نماز کے اندر اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا ذہن ادھر ادھر ہو جاتا ہے، لیکن میں ان کو یہ کہتا ہوں کہ نماز کی شرط نماز ہی ہے، جہاں بھی ہو آپ نماز اپنی ادا کریں۔ لیکن جب وظائف کی بات کریں کہ آپ کسی مقصد کے تحت پڑھتے ہیں، بہت سارے ایسے وظائف ہیں وہ ہماری زبان کے اوپر مستقل آٹومیٹکلی آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ہم اس وظیفے کا نہ تو مقصد سمجھتے ہیں کہ مثال کے طور پہ اگر کوئی وظیفہ ہے جس میں آپ کو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے یا وہابو پڑھیں، یا وہابو آپ پڑھ رہے ہیں، چونکہ میں نے بتا دیا، آپ نے بتا دیا یا کسی سے سن لیا، اس کا مقصد اور مطلب ہم نہیں سمجھے، اس کا مقصد اور مطلب کیا ہے۔ بہت اعلیٰ۔ تو جب تک ہم اس وظیفے کا، چاہے وہ سورہ کوثر کا ہو، قرآن کی کسی اور آیت کا وظیفہ ہو، اللہ کے کسی اسم کا وظیفہ ہو، آپ جب تک اس وظیفے کو پہلے ترجمہ کر کے اپنی زبان کے اندر اپنے عقل و شعور کے مطابق آپ اس کو سمجھیں گے نہیں، آپ کو وہ وظیفہ جو ہے وہ عادت آپ کی بن جائے گا، وہ عبادت کی طرف نہیں جائے گا کہ آپ کا ذہن منتشر ہوگا، آپ کے خیالات ادھر ادھر رہیں گے۔ سمجھ کے، عقل میں رکھ کے، عبادت سمجھ کے وظیفہ کے، عبادت سمجھ کے جب آپ اس کو کریں گے، اور بہت سارے لوگ کرتے بھی ہیں۔ اور ایک چیز میں بتاؤں کہ اللہ کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں ہے۔ بے شک بے شک۔ آپ نے اگر کوئی وظیفہ کرنے کے بعد اپنی زبان سے جملہ بھی نکال دیا کہ میرا کام نہیں ہوا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اس وظیفے کو تو چھوڑیں، جس ذات نے اس کو قبول کرنا ہے آپ اس سے منکر ہو گئے کہ آپ نے شکوہ کر دیا۔ یہ کام نہیں کرنا، یہ بھی وجہ بن جاتی ہے کئی دفعہ آپ کی چیزوں یا دعا کی قبول نہ ہونے کی۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ اچھے گمان میں رہنا چاہیے، اور یہ بھی دعا کرنی چاہیے کہ پروردگار جو تو نے عطا کرنا ہے، اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ اچھے یقین میں رہنا چاہیے، اور ہمیشہ ایک دعا یہ کرنی چاہیے کہ اے پروردگار، یہ بہت بڑا سمجھ لیں وظیفہ آپ کو دے رہا ہوں میں، کہ اے پروردگار جو تو نے مجھے عطا کرنا ہے وہ عطا کر دے، اور جو نہیں عطا کرنا اس کا خیال اور تصور میرے ذہن سے نکال دے، تاکہ آپ ادھر ادھر نہ بھٹکیں، اور اللہ پاک کیوں نہیں آپ